ٹی آئی کا پورا حق حاصل ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرے، لیکن اسی گلگت بلتستان کے اندر بلاول بھٹو کیمپیننگ کر رہے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے۔ ٹیکسز امپلیمنٹ کر رہی، صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے ٹیکسز امپلیمنٹ کر رہی ہیں۔ اپنے سیلز ٹیکس آن سروسز عملاً لیگلی ملاکن ڈویژن کے اندر ایکسٹینڈ کر دیے۔ دیکھیں یہ ایک سلو اینڈ گریجول طریقے سے وفاقی حکومت جو ہے وہ ٹیکسز امپلیمنٹ کر رہی، صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے ٹیکسز امپلیمنٹ کر رہی ہیں۔ جس طرح یوسف بھائی نے کہا کہ انڈسٹریلسٹ کو جو سیلز ٹیکس پہ چھوٹ تھی وہ پچھلے سال ختم کر دی گئی اور 12% ٹیکس لگایا گیا، اور اس کے بعد اس کو اس سال پروپوز ہے بڑھا کے 14% کرتے ہیں۔ اس پہ ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ انڈسٹریز جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ہیں۔ یہ آرگومنٹ غلط ہے۔ ملاکن ڈویژن میں باہر کے لوگوں کی بھی انڈسٹریز ہے، لیکن ملاکن ڈویژن کے اپنے لوگوں کی بھی انڈسٹریز ہے۔ دوسرا، انکم ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس ملازمین سے ڈیڈکشن ہو رہا ہے، لیکن اس سال پروپوز ہے کہ انڈسٹریلسٹ پہ بھی انکم ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس پہ مزاحمت بھی کریں گے، اس پہ عوام کو آگاہ بھی کریں گے، اس پہ لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ بھی کریں گے، بزنس کمیونٹی کو بھی اپنے آن بورڈ لیں گے اور اکٹھے مل کے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ریزسٹ کریں گے، کیونکہ جو ملاکن ڈویژن کے ساتھ ایک ارینجمنٹ تھی، اس ارینجمنٹ کو اور اس سہولت کو رفتہ رفتہ وڈرا کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو صوبائی حکومت کا بھی بتا دیا کہ صوبائی حکومت نے سیلز ٹیکس آن سروسز عملاً لیگلی ملاکن ڈویژن کے اندر ایکسٹینڈ کر دیے، اور اب وہ ہوٹل مالکان اور دیگر سروس پرووائڈرز کو نوٹسز ایشو کر رہے ہیں، لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بات کے اس ہڑتال احتجاج سے بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے سے احتجاج کیوں نہ کریں۔ میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، اور میں خیال ہے کہ ہم اور تاجر برادری مل کے ہمیں اس میں احتجاج کرنا چاہیے، اور میں خیال ہے بجٹ جو ہے وہ بہت قریب ہے، 10 تاریخ کو بجٹ آ رہا ہے، لیکن بجٹ جب آ جاتا ہے تو 30 جون تک اس بجٹ کو ریوائز کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے ہمارے پاس 25-30 دن ہے ہمارے اور تاجر کمیونٹی کے ساتھ مل کے۔ جو چیمبر کے لوگ ہیں، یوسف علی صاحب بیٹھے ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہے، میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے کمیونٹی سے بات کریں۔ جماعت اسلامی کا جو ورک فورس ہے وہ اویلیبل ہے آپ کے لیے، جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم بھی آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ آئیے مل کے اکٹھے اس کو رجسٹ کرتے ہیں اور ملاکن ڈویژن کے لوگوں تک آپ بھی ہمارا ساتھ دیں، یعنی جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے وہ بھی کیونکہ ہم سب اس کے نتیجے میں متاثر ہوں گے۔ ملاکن ڈویژن کے اندر نان ٹیکس ریونیو کی بہت بڑی پوٹینشیل موجود ہے، اس لیے اس کو ایکسپلور کیا جائے۔ جہاں تک آپ کی سوات کے پروجیکٹس کا وہ ہے تو پوری تفصیل میں نے پچھلے سال اکٹھی کی تھی۔ اس سال انشاءاللہ تعالیٰ بجٹ پاس ہونے کے بعد میں دوبارہ تفصیل اکٹھی کروں گا، اور جب بجٹ پیش ہوگا، صوبائی بجٹ پیش ہوگا، تو میں اس پہ بھی میں نے ایک ورکنگ گروپ اپنی بنائی ہوئی ہے، وہ اے ڈی پی کا بھی جائزہ لے گا اور پوری بجٹ کا، تو انشاءاللہ اس دوران بھی میں اس پہ بات بھی کروں گا، اور آخر میں بجٹ کی ڈائسیکشن کر کے اس پہ سیمینار بھی کریں گے۔ آپ نے بجٹ کے حوالے سے کافی تفصیل سے بات کی ہے، لیکن پرسوں اڈیالہ کے سامنے علیمہ خان اور سہیل افریدی ملاقات کی تھی، تو سہیل افریدی کو علیمہ نے بتایا تھا کہ آپ نے عمران خان کے بغیر بجٹ پاس نہیں کرتے، ملاقات کے بغیر اگر وہ بجٹ پاس نہیں کرتے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہو سکتے ہیں۔ ایڈیشنل بھی بتائیے تھا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کو کمپین کی اجازت ہے، مسلم لیگ کو اجازت ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کو اجازت نہیں ہے۔ اس پہ جماعت اسلامی کے کیا سٹانس ہے اس کا؟ میرا خیال ہے جو پہلا سوال ہے اس پہ تو جماعت اسلامی کا سٹانس کلیئر ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دینا چاہیے۔ کسی پارٹی کو رکوانا، اس کے کیمپین پہ پابندی لگانا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے، اور جس طرح سے گلگت بلتستان کے اندر بلاول بھٹو کیمپیننگ کر رہے ہیں، اس طرح پی ٹی آئی کو بھی کرنی چاہیے اور مسلم لیگ نون بھی کر رہی ہیں، تو اس لیے کوئی ایسی میسج نہیں جانی چاہیے۔ مجھے تفصیلات نہیں معلوم کہ کس کو اجازت نہیں دی گئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اس کے منسٹر گور بھی میں نے ان کو دیکھا ہے، انہوں نے جلسوں کی تقریر کی ہے، لیکن جن کو رکوا دیا ہے تو میرا خیال ہے وہ زیادتی کی ہے۔ یہ میں آپ کے دوسرے سوال کا میں نے جواب دے دیا۔ جو دوسرا آپ نے پہلے والا سوال آپ نے کیا تھا عمران خان سے ملاقات کرنے، دیکھیں یہ پچھلے سال بھی انہوں نے کہا تھا، لیکن دیکھیں یہ غیر آئینی بات ہے۔ دیکھیں حکومت جو ہے وہ ایگزیکٹو ہے، وہ جب ایک مرتبہ حکومت میں آ جاتی ہے تو وہ پھر پارٹی پالیسیز کی اس حد تک پابند ہوتی ہے کہ جو پارٹی کا مینیفیسٹو ہے لوگوں کی ریلیف کے لیے اور سروس ڈیلیوری کے لیے،
وہ حکومت کے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے. پھر اس کے لیے کوئی حکومت اور اپوزیشن نہیں رہتی, سب لوگ اس کا رعایا بن جاتے ہیں. اس لیے پیپلز پی ٹی آئی کا المیہ یہ ہے کہ وہ صرف خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل, خیبر پختونخوا حکومت کی ہیومن ریسورسز, اس کی انفلوئنس, اس کو استعمال کر کے عمران خان کی آزادی کی جنگ جو ہے وہ جیتنا چاہتی ہے. لاہور سے کوئی نہیں آتا ہے, کراچی سے کوئی نہیں آتا ہے, پنڈی سے کوئی نہیں آتا ہے, اسلام آباد سے کوئی نہیں آتا ہے. اور حتیٰ کہ ہمارے ہاں جب پارٹی کا لیڈر جو ہے, صوبائی لیڈر جنید اکبر کال دیتا ہے تو اس کے کال پہ بھی لوگ نہیں نکلتے ہیں, لیکن سہیل اپریدی کے کال پہ لوگ نہیں نکلتے ہیں. سہیل اپریدی جو ہے وہ ریسکیو 1112 کو نکالتا ہے, وہ پولیس کو سفید کپڑے پہنا کے وہاں لے جاتا ہے, وہ سرکاری ملازمین ٹیچرز کو جو ہے وہاں لے جاتا ہے, وہ لوگوں کو پیسے دے کے اور لوگوں کے لیے گاڑیاں کر کے اور سرکاری گاڑی اور وسائل استعمال کر کے. تو اس لیے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وزیر اعلیٰ ہم اس لیے بنائیں گے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرے گا, یہ بنیادی طور پر فلاڈ بھی ہے, یہ لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی ہے, اور اسپیشلی خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا پورا حق ان کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرے, لیکن یہ جدوجہد پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کرے, اور اس میں لاہور بھی شامل ہو, اس میں پنڈی بھی شامل ہو, اس میں کراچی بھی شامل ہو, اس میں اسلام آباد بھی شامل ہو. صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کو قربانی کا بکرا نہ بنایا جائے.